وتصليم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جس کے امر سے ہر امر واقع ہوتا ہے، جس کی اجازت و اذن کے بغیر پانی کا قطرہ، ریت کا ذرہ، یہاں تک کہ شجر کا پتا بھی حرکت میں نہیں آتا جب تک اس کی منشا شامل حال نہیں ہوتی. اور درود لاحق اس پر دو جہاں کے لیے کہ جس کو خلق کرنے والا خالق خلق کرنے کے بعد خود درود میں مشغول نظر آتا ہے. سلام تمام اصحاب پر اور آل پاک پر جو امام ہیں آراستہ و براستہ بھی. الحمدللہ سب سے پہلے ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کروں گا خطیب جامع مسجد اعلیٰ سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قاری غلام رسول صاحب زیر اقبال ہو. ان کے ساتھ ساتھ ان کے دست و بازو میری مراد عزت مآب مجاہد ملت اسلامیہ جناب حضرت مولانا توفیق چشتی صاحب اور ساتھ ہی ممنون و مشکور ہوں اپنے برادرم عزیزم حافظ محمد اشفاق قریشی جن کی وسالت سے آج کا یہ پروگرام جو ہے میرے مقدر میں آیا. اور پوری کی پوری کیبنٹ مسجد کی جو انتظامیہ ہے اور خصوص آپ کے پہلے محلہ میں آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ 12 روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک ذکر کی مجلس کو آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حبیب کے ذکر کی اس کاوش میں اللہ رب العزت نے یہ آپ کا مقدر بنایا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب احباب کا جس بھی طریق سے جو بھی تعاون ہے اللہ اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کو بوقت نظام آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے. مولانا ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ سوکھا نکلے سا ظہوری ویک لواں جے مکھ میں تیرا. چونکہ آپ ماشاءاللہ 12 روزہ یہ محافل کا سلسلہ ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو جتنا وقت مجھے میرے بھائی نے دیا ہے میں اسی کے دامن میں رہ کر چند ایک چیزیں آپ بھائیوں کی گوش گزار کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس پرنور مجلس کی وسادت سے دعا کروں گا. آپ سارے احباب اکثریت نوجوانوں کی ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، پھر ویسٹرن ورلڈ ہے. اس ویسٹرن ورلڈ کے ویسٹرن کنٹریز ہیں. آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا کے چیک کر لیں. اب میں اگر اسکولوں کے نام لوں گا تو پھر مناسب نہیں ہوگا. بہرحال یہود و حنود کی سازشیں اس قدر عروج پکڑ چکی ہیں اور ان کا مقصد سارے کا سارا، جیسے میں نے عرض کی ہے کہ اسکول کی تعلیم بہت اچھی ہے الحمدللہ، ہم خود ان سارے لیول سے گزرے ہیں اور جو بھی خاص طور پہ چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا سلیبس پڑھانے والے ادارے ہیں یا کیمبرج یونیورسٹی کا سلیبس پڑھانے والے ادارے ہیں، چند ایک ایسے بھی باتیں وجود میں آ چکی ہیں جو ہمارے اس آنے والی نئی نسل کے اندر جو اسلام کی محبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے،
کو گویا کہ وہ بالکل مائنس میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان کا وہی منشا، وہی پوائنٹ آف ویو ہے جس کو کلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اس طرح کی مجالس میں، معادل میں، اجتماعات میں خود بھی تشریف لائیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، تاکہ ان کے قلوب، ان کے اذہان، ان کی ارواح سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آباد ہوں، شاد ہوں، اور آنے والی نئی نسل کو حضور کا مقام و مرتبہ جو بلند و بالا ہے، ہماری فہم و فراست، عقل اور ادراک سے جو بالا ہے، اس کی چند ایک چیزیں ان کی بھی ذہن نشین ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جتنی بھی جزئیات ہیں، کلیات ہیں، وہ پورے کا پورا جو ایک چیپٹر ہے، باب ہے، اگر اس ایک باب کے کسی بھی گوشے کو کھولا جائے، اس کی کسی جزء کو بھی چھیڑا جائے، تو پھر بھی شاید رات کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے جو اللہ نے، یوں علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور سرتاپا معجزہ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آقا علیہ السلام بے شک سرتاپا معجزہ ہیں، مگر جو اللہ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کو یکجا فرما کر پھر اللہ نے انہی معجزات کو ایک کمال عطا فرمایا، اور اس کمال کو پھر وہ نہج عطا فرمائی جس کو عقل انسانی سوچنے سے محروم ہے، اس نقطۂ عروج پر پہنچا کر اللہ نے وہ سارے کمالات مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ معجزات کا سرچشمہ حضور کی ذات کو کہنا یہ بھی درست ہے، مگر میں اپنا ایک چھوٹا سا ناقص ٹوکل ہے، اس سے جو میں ایک اپنی رائے کام کر رہا ہوں، یہ عند اللہ و عند الرسول، یقیناً جو میرے جذبات ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ان معجزات کو بھی ایک عروج کا کمال، عروج پر پہنچا کر اللہ نے اس بے حد مقام و مرتبہ سے آقا علیہ السلام کو نوازا۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ فتح پارہ نمبر 26، اس کی ایک جز آیت مبارکہ کے جز کو میں نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، بڑا ہی سادہ، آسان فہم اور ہر بندے کی عقل میں آنے والا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر حضور کے دست مبارک کو اپنا دست مبارک فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول اگر آپ پڑھیں اور تفسیری اقوال جو مفسرین نے لکھے ہیں ان کی گہرائی میں جائیں تو بڑی چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں۔ موقع ہے حدیبیہ کا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے امر سے صحابہ سے بیعت لی، صحابہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور لبیک کہا، آقا علیہ السلام کے دست حق پرست پر اپنی بیعت فرمائی، تو وہ حضور کے ہاتھ پر کم و بیش محتاط قول کے مطابق 1400 صحابہ ہیں، 1400 صحابہ نے اپنے ہاتھ کو حضور کے ہاتھ پہ رکھا، تو اللہ نے اس مقام پر وہ جو بیعت لی گئی تھی، اس مقام کو آقا علیہ السلام سے محبت اللہ کی اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے امر کو وہ فعل اور وہ اعلی فعل حضور کی ذات کی، مگر اللہ رب العزت نے اس مقام پر جو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی تھی، آقا علیہ السلام کو یہ شان اور عزت اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ نے اس مقام پر حضور کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اور ایک عقیدے کی بڑی موٹی سی بات اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، تو یہاں جو ید اللہ فرمایا گیا یہ حکمن ہے، یہ حکمن ہے، اصلت نہیں، یہ حکمن ہے، یہ محبتن ہے، یہ عقیدتن ہے، یا علیہ السلام کے ساتھ وابستگی اور اللہ رب العزت کا جو قرب ہے اس کی ایک جھلک ہے۔ اس میں چند ایک مثالیں آپ بھائیوں کی گوش گزار کر کے اسی وقت کے دامن میں رہ کر گفتگو کو ختم کروں گا، اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں، وہ باتیں جن کو آپ سن کر انشاءاللہ جب تک وہ ذہن میں رہیں گی آپ کو طبیعتوں میں اس کی چاشنی اور مٹھاس
ملتی رہے گی عزیزان گرامی کر۔ روایت ہے حضرت سیدنا انس بن مالک، ابھی حضور کا دست مبارک جو ہے اس کی جتنی بھی قوالات ہیں اس کی میں چند ایک چیزیں یوں سمجھ لیں کہ وہ جو ایک بہت بڑی جو ایک لنگر ہے، جو ایک دیگیں تیار کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک چیزیں بطور تبرک آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت انس بن مالک آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے روایت فرمایا، اور جو 6 کتابیں ہیں جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اس میں سے ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے۔ حضور کھڑے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ جمعہ صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی، آقا وقت کافی گزر گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہریالی ختم ہو گئی ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہم پر بارش ابر کرم اپنا برسائے۔ اس میں یہ بھی ایک بات کو اضافتاً آپ کہیں کہ سب سے بڑی جماعت توحید پرستوں کی وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ توحید کے صحیح معنی کو جس نے حضور سے سیکھا ہے وہ کس کی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے۔ وہ توحید پرستوں کی سب سے اعلیٰ جماعت، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بارش اللہ نے برسانی ہے۔ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے۔ میکائیل کی ڈیوٹی ہے، ان کو دا اینجل آف دا رین کہا جاتا ہے، وہی بارش انہی کے سپرد ہے بارش کو برسانا، اور اللہ کی امر سے ہی واقع ہوتی ہے۔ مگر اس توحید پرستوں کی سب سے اعلیٰ جماعت کا عقیدہ، نظریہ، اور وہ بھی اپنے دامن کو وابستہ حضور سے اس طرح کرتے ہیں، انہیں بھی پتا ہے بارش اللہ کے امر سے ہی برسے گی، مگر ان کا یقین کامل اور پختہ ان کا اس بات پہ اعتقاد ہے کہ اگر ہمیں یہ بھی اللہ کا فضل نصیب ہوگا تو در مصطفیٰ سے ہوگا۔ کھڑے ہوئے آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گورے گورے ہاتھ اٹھائے، خوبصورت ہاتھ اٹھائے، اور آقا علیہ السلام کا دست مبارک ابھی واپس آپ کے چہرے مبارک کو پھرا نہیں تھا۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے لکھا کہ جب ہم شہر مدینہ آئے تھے مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز پڑھنے، تو سخت کڑی دھوپ تھی، دائیں بائیں دور دور تک بادل، تو کیا بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا دست مبارک چہرے پہ بعد میں پھرا، اسی لمحے ہاتھ اٹھنے کے ساتھ ہی دائیں بائیں شرق غرب شمال جنوب چاروں اطراف و اکناف سے ایک بادلوں کا جھمگٹا آیا، اس نے شہر مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور ہمارا جمعہ پڑھنے سے جب ہم فارغ ہوئے تو شہر مدینہ کی ساری گلیاں بارش کے پانی سے بھر چکی۔ اب جمعے کے بعد پورے کا پورا وہ ہفتہ گزرا، پھر جمعہ آیا، وہی صحابی رسول، اور ایک روایت میں ہے کہ دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، آقا غرقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم غرق ہو گئے، شدید بارشیں ہیں، لگاتار بارشیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی بارش اس ہفتے نہیں رکی، کیونکہ اب حضور کا امر ہوا تھا، وہ گورے گورے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ طور پہ اٹھے ہوئے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب ان کا یہ جملہ سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ اپنے دست مبارک کی شہادت والی انگلی کو اٹھایا، اور آقا علیہ السلام نے ایک سرکل بنایا، ایک سرکل بنا کر جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز جلالی میں، اس جلال بھرے انداز میں جمال کے ساتھ آقا نے فرمایا، ہوا علینا ولا علینا، اے بارش اب شہر مدینہ سے اپنی اس اوٹ کو ختم کر دے، لہذا آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی شہادت والی انگلی اٹھی تھی، اللہ نے اسی لمحے شہر مدینہ سے بارش کو روک لیا۔ کیا تھا؟ یہ شد اللہ کی صفت سے متصف دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناشید میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، قاری صاحب بھی اچھی نعت پڑھتے ہیں، اشفاق صاحب بھی، جس نعت کا وہ شعر بھی کچھ اس طرح سے ہے،
ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا کہ نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے۔ پہلے اقدام میں نے عرض کر دی ہے کہ وہ ہاتھ اصلاً مراد نہیں ہے، حکماً مراد ہے، عقیدتاً مراد ہے، محبتاً مراد ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور کا دیدار نصیب کیا۔ حالت رویت میں، یعنی نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں تو کئی بزرگوں کو حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے، مگر جن کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ سرکار کا دیدار نصیب ہوا ہے ان خوش نصیب لوگوں میں امام جلال الدین سیوطی آپ شامل ہیں، وہ اس جماعت میں شامل ہیں۔ آپ نے خصائص کبریٰ لکھی، اس نے ایک روایت کو لکھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابہ میں سے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ نے کم و بیش 5000 سے زیادہ حدیث روایت فرمائی ہیں، بڑا مضبوط اللہ نے آپ کو حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ روایت فرماتے ہیں، خصائص کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ میں تھا اور حضور تھے، ہمارے علاوہ کوئی سفر میں تیسرا نہیں تھا، تو ہم سفر ایک کر رہے تھے، تو دوران سفر جو زیادہ راہ تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی، اور آقا علیہ السلام کو طلب محسوس ہوئی کچھ تناول فرمانے کی۔ آقا علیہ السلام نے مجھ سے دریافت فرمایا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ زادراہ میں سے کچھ ہے تو وہ دو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنا تھیلا، مبارک تھیلا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی، حضور یہ ایک خوشے کے ساتھ لگی ہوئی چند ایک کھجوریں ہیں، اس کے علاوہ کھجوریں اور باقی چیزیں زیادہ راہ جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب جن کے اسم کی اتنی برکات ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے یا احمد نام کا بچہ ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، یعنی جس کے نام کے ساتھ محمد ہو یا احمد ہو، حضور کا زمینی نام محبوب محمد ہے اور آسمانی دنیا میں محبوب نام احمد ہے، تو ان دونوں ناموں پر جس شخص کا نام ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح اور شام رحمت کے فرشتے اس گھر کے دیدار کے لیے آتے ہیں۔ پھر آئندہ آنے والی نئی نسل میں آپ کے جتنے بچے پیدا ہوں، کیونکہ میرا بھی شعبہ اسی فیلڈ سے ہے، مسجد کے ساتھ میں ریلیٹڈ ہوں، تو ایسا فون آتا ہے ہمیں کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی نیا نام بتائیں، ایسے ہی آتا ہے، کوئی نیا نام بتائیں جو محلے میں یا کسی کا نہ ہو۔ تو با معنی نام رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بے معنی الفاظ کے بھی اسماء یہ ہمارے اس وقت میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں، تو جو نام آپ کو پسند آئے اسلامی ناموں میں سے تو پھر کوشش کریں اس کے ساتھ محمد یا احمد کا اضافہ کریں، تاکہ اس کی برکت جو ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کو ہر وقت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک اضافی درسی بات ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھجوروں کی تھیلی پیش کی۔ اب شارحین حدیث نے جب اس حدیث کی شرح لکھی تو ایک شرح کے مطابق اس کھجور کے اس تھیلی اس کوچے کے ساتھ 11 کھجوریں، ایک قول کے مطابق اس میں 18 کھجوریں تھیں، اور ایک قول کے مطابق اس میں تقریباً 21 کھجوریں تھیں، 11 18 21۔ اگر آپ اس میں سے جو میکسیمم ہے 21 کو ہی لے لیں تو پھر آقا علیہ السلام نے وہ تھیلی لی، اپنا مبارک ہاتھ دست مبارک اس تھیلی میں ڈالا، ہاتھ کو گھمایا اور اس خوشے کو مس کیا۔ خوشے کو مس کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے وہ تھیلی ابو ہریرہ کو واپس عطا فرمائی۔ دو چیزوں کا فرمایا آقا علیہ السلام نے، ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی اس کے اندر دیکھنا مت، کبھی اس کے اندر دیکھنا مت۔ دوسری آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اسے کھجوریں نکالو گے تو اس کو انڈیلنا مت، یعنی کہ اس کو ایسے ٹیڑھا کر کے نہیں نکالنا بلکہ ہٹا سے ہاتھ ڈالنا ہے تھیلی میں، پھر آپ نے نکالنا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور جس کو دل کرتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔
پھر اب چونکہ محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، یا عموماً شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں تو دیکھ بڑی ہوتی ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں، اکثر جو پرانے لوگ ہیں وہ خصوصاً اس چیز کا تربیت فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھ سے مکمل ڈھکن کو نہیں ہٹانا، کیونکہ اس سے برکت اٹھ جائے گی۔ یہ جو ہم یہ چیز سنتے ہیں کہ دیکھ سے ڈھکن کو مکمل نہیں ہٹانا، اس سے برکت ہٹ جائے گی، یہ بزرگوں نے، اسلاف نے، اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے اس حدیث سے یہ سبق حاصل کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کو انڈیلنا بھی نہیں اور اس میں جھانک کر دیکھنا بھی نہیں۔ تو وہ جو موجودہ اگر ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں اس دور میں، تو یہ آپ یہ بھی چلیں سبق کے طور پہ لے جائیں کہ یہ اس حدیث کا نتیجہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ جو چلی آ رہی ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے تحت ہمارے بزرگ ابھی بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی برکت ہم دیکھتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد جب آقا علیہ السلام نے وہ تحریک واپس عطا فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس کے بعد 1 سال سے چند دن اوپر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا جو ظاہری وصال مبارک ہے وہ 1 سال اور کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ تو 1 سال ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میں ان کھجوروں کو ناشتے میں بھی کھاتا، میں ان کھجوروں کو دن کے کھانے میں بھی کھاتا، انہی کھجوروں کو میں شام کے کھانے میں کھاتا، کوئی مہمان آ جاتا تو اسی تھیلی سے میں اسی کے سامنے ان کو بھی کھجوریں پیش کرتا، اور یہاں تک کہ کوئی دروازے پر سائل آ جاتا تو مانگنے والوں کو بھی میں اسی سے کھجوریں نکال کر عطا کرتا رہتا۔ 1 سال سے زیادہ 365 دن تقریباً، اس سے بھی زیادہ عرصہ۔ اب جتنے بھی سائنس کی برانچز ہیں، چاہے وہ علم نباتات ہے، چاہے وہ علم فلکیات ہے، ایسٹرونومی ہے، یا زوالوجی ہے اور باٹنی ہے، علم نباتات، آپ سے اتنی بات تھوڑی سی سرچ کر کے دیکھ لیں کہ کیا کسی تھیلی میں اور پھر کسی کھجور کے خوشے میں کسی چیز کا، ایسی کس چیز کا مدخل تھا کہ اللہ رب العزت کا اس طرح کرم ہوا کہ اس تھیلی میں 1 سال کا عرصہ چلتا رہا، سال گزر گیا مگر ابو ہریرہ کی تھیلی میں کھجوریں ختم ہوئی۔ آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال باکمال ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت پر بیٹھ گئے۔ صاحب سیرت الصحابہ نے اور صاحب تاریخ الخلفاء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے اس کو 2.5 سال لکھا۔ 2.5 سال ابوبکر صدیق مسند خلافت پر جلوہ گر رہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ 2.5 سال اسی طرح میں پھر کھجوریں کھاتا بھی رہا، لوگوں کو کھلاتا بھی رہا، نہیں ملتا۔ اب ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ کی خلافت کا عرصہ تقریباً 10 سال ہے۔ کتنا عرصہ ہے؟ 10 سال۔ وہ تقریباً 1 سال، یہ 2.5 سال اور 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور خلافت ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال اسی تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھاتا بھی رہا، لوگوں کو کھلاتا بھی رہا، مگر وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وجود کا فروغ نصیب ہو گیا، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ مسند خلافت پر بیٹھے اور آپ کا جو خلافت کا جو آپ مسلمانوں کے 3 خلیفہ ہیں، آپ کی خلافت کا، بادشاہت کا، حکمرانی کا اور خدمت کا دورانیہ تقریباً 12 سال۔ کتنا عرصہ ہے؟ 12 سال۔ یہ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں، بزرگوں کو تو یقیناً پتا ہوگا، یہ جو چھوٹے چھوٹے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے گوشت گدار ہو جائے اور کوئی چیز ذہن میں بیٹھ ہی جائے اور اس کی برکت ملتی ہی رہے۔ آپ کا دور خلافت 12 سال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال کھجوریں کھاتا بھی رہا اور لوگوں کو کھلاتا بھی رہا۔ وہ 1 سال، 2.5 سال، 10 سال، 12 سال اجتماعی سارے کا سارا تقریباً 26 سال
کتنا عرصہ؟ 36 سال وہ جو ید اللہ کی صفت سے متصف اللہ نے جو اپنے حبیب مکرم کو جو شان جداگانہ، شان امتیازی اور ایک شان کا نہج عطا فرمایا، اس کا یہ کمال چشم فلک نے بھی اس منظر کو دیکھا، زمینی دنیا نے بھی اس منظر کو دیکھا کہ ابو ہریرہ کی تھیلی میں جو دست مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے پھرا تھا، 26 سال گزر گئے مگر ابو ہریرہ کی کھجوریں کبھی ختم نہ ہوئی۔ کو جب شہید کیا گیا تھا، آپ جب منصب شہادت کا فائز ہوئے، جب صحابہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر سن کے دائیں بائیں بھاگے، کوئی اس طرف کوئی اس طرف، تو اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس تھیلی کو ساری زندگی اپنی کمر کے ساتھ کس کے باندھ کے رکھتا تھا، مگر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو اس کیفیت میں، اضطرابیت میں، پریشانی میں، اس کشمکش میں، جب میں بھی دائیں بائیں جا رہا تھا، دوڑ رہا تھا، وہ تھیلی مجھ سے کہیں پہ کھو گئی، تو آپ نے فرمایا تھا للناس ہم ولی فی الجوم ہمان، لوگوں کے لیے، صحابہ کے لیے، تمام کی تمام مسلمان جماعت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک غم تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا، مگر اس وقت میرے لیے دو غم تھے، ایک حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اور دوسرا اس تھیلی کے گم جانے کا۔ دوسرا غم مجھے یہ تھا کہ وہ تھیلی میرے ہاتھ سے کہیں سے مجھ سے نادانی میں گم ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، اس موضوع کو جتنا ڈیپلی دیکھیں اور جتنا اس کو ذکر کرتے جائیں، چھیڑتے جائیں تو باتیں بہت ساری ہیں، مگر اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تاریخ ابن ہشام امام ابن ہشام نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، 80 سال کی ان کی عمر گزر گئی، 80 سال، اور ان کے سر کے یہاں سے کچھ بال اور کچھ بال یہاں سے سفید ہو چکے تھے، باقی مخصوص حصے کے کالے تھے۔ ابھی جیسے عام طور پہ ہمارے بھی کچھ ساتھی اگر کلر کرتے ہیں تو وہ سر کو مثال کے طور پر ڈارک براؤن کر لیتے ہیں، داڑھی کو وہ سفید چھوڑ دیتے ہیں، یا داڑھی کو کلر کر لیتے ہیں تو سر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس انداز میں مکس ان کے کچھ بال ہوئے تھے، مخصوص سر کے حصے سے سفید بال تھے اور مخصوص حصے میں سیاہ بال تھے۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا، امام ابن ہشام نے تاریخ ابن ہشام میں اس کو نقل کیا ہے، آپ نے پوچھا یہ آپ کے سر کے بالوں کا جو ڈبل کلر ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 80 سال ہے، یہ جو دو رنگ آپ میرے سر میں نظر آتے ہیں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں میں جب حاضر ہوا تھا اور جب میں مشرف با اسلام ہوا تھا، میں دار اسلام میں داخل ہوا تھا، تو حضور نے جاتے وقت مجھے دعا بھی ارشاد فرمائی اور محبت سے فرد محبت میں آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میرے سر پہ پھیرا تھا، جہاں جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا ان بالوں میں کبھی بڑھاپا آیا نہیں، جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں لگا وہاں سفیدی آ چکی۔ حضور کے دست مبارک نے جن بالوں کو چھو لیا اللہ نے ان کو 80 سال کی عمر میں سدا جوانی نصیب فرما۔ بہت سارے گوشے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، رات گزر جائے گی مگر یہ تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خوبصورت مجلس یہاں سجی ہے، جہاں بھی سجی ہے، اس میں جائیں، شریک ہو جائیں اور اس سے پھر ایک سبق آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کی جاں فشانی کا، محبت کا، وارفتگی کا، کہ صحابہ کس طرح حضور سے محبت فرماتے تھے اور آقا علیہ السلام کا مقام، منصبہ اگرچہ ہم بیان نہیں کر سکتے، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، قلم توڑ دیے، بیان کیا اور ان کی الفاظ ختم ہو گئے اور اسی نتیجے پہ پہنچے کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، وما توفیقی الا باللہ۔ مولانا محمد صلی علیہ یا الہ العالمین، نماز عشاء، ذکر و اذکار اور وظائف
تلاوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو چند ایک کلمات احادیث کی روشنی میں پیش کیے ہیں، یا اللہ ساری کی ساری عبادت کو جو بھائی جتنی دیر سے بیٹھے ہیں جملہ عبادت کو انتہائی ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول منظور فرما۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء خندق، تمام غزووں کے شہداء، تمام سرایا کے شہداء، بالخصوص شہداء کربلا کی روحوں کو پیش کرتے ہیں۔ قبول منظور فرما۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ گو مسلمان، بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کر رہے ہیں، یا اللہ تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، تمام کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے حسین و جمیل باغات بنا، تمام کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا شافی الامراض، جتنے مسلمان مردوزن گھروں میں، اسپتالوں میں جسمانی روحانی امراض میں مبتلا ہیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو حسنین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینا یہ تیری شان و صفت ہے، مجھے واسطہ تیری صفت رزاقی کا، تمام بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما، تندرستوں کو اپنی خصوصی فضل سے تندرستی سے نجات عطا فرما، قرضدار مسلمان بھائیوں کو قرضوں سے خلاص عطا فرما۔ یا اللہ اپنے واسطہ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ راشدہ مرشدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پیاری شہزادی کی پاک چادر کا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرف و حیا کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین مسجد یہاں پر تشریف فرما ہے، تمام بھائیوں کی نیک دلی جائز تمام مرادوں کو پورا فرما، علامہ صاحب کی اور قاری صاحبان کی جملہ کاوشوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شکر قبولیت عطا فرما، ان کو مزید آپس میں ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے دین کی خدمت اور دین کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خوبصورت گھر جامع مسجد روشن دین کو یا اللہ صبح قیامت تک آبادی عطا فرما۔ روز اول سے لے کر آج تک جن بھائیوں نے اس مسجد کے ساتھ جس بھی طریق سے تعاون کیا ہے، تمام کو دارین کی خوشیاں، سعادتیں، برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ماہ ربیع الاول شریف کے پرتوش ساتھوں کے توسط سے یا اللہ اپنے خاص کرم سے ہمارے تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سدا عزتیں، سدا خوشیاں، سدا ایمان کی سلامتی عطا فرما، زندگی شان کے ساتھ موت ایمان پہ نصیب فرما، کلمہ طیبہ، کلمہ حق، کلمہ اسلام مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر جاری و ساری فرما، وقت نظار یا اللہ ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ کا ورد ہو اور ہم سب کو آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما، حرمین شریفین کی رونقیں یا اللہ اپنے فضل سے پھر سے بحال فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار مقبول بعد حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اپنے بڑوں کی اور بالخصوص اپنے والدین کی ادب و احترام اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں ہم سب کو اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ اپنے ذکر کے ساتھ جڑا رہنے کا شرف عطا فرما، قسم سے درود و سلام اپنے روز کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما، دامن قرآن کے ساتھ ہم سب کو تعظم آخر وابستگی نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاصد رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم